بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051280501۔ مشتاق منہاس صاحب پاکستان کے واحد انقلابی رہنما شیخ رشید صاحب کو امریکہ کی فضائی حدود سے پرواز کرتے ہوئے کینیڈا جانے سے روک کر ہماری قومی غیرت اور حمیت پہ جو تازیانے لگائے گئے، ابھی وہ زخم مندمل نہ ہوئے تھے کہ اور تو اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ بنگلہ دیش چھوٹا سا ملک یار ہے، ابھی کل تک سیلاب آتا تھا، ہم سارے اپنے بچپن میں ایمان سے گھر گھر جا کے چندہ کر کے۔ انہوں نے کیا کیا آج حسینہ واجد نے؟ یہ پابندی لگا دی اپنے شہریوں پہ کہ جی وہ جب میچ دیکھنے آئے تو کسی ملک کا پرچم لے کر نہ آئے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ پاکستان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی، جب ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی تھی، لوگ شاہد آفریدی یہ وہ ادھر ادھر اردو میں اپنے شارٹس دیتے تھے اور چیئر اپ کرتے تھے۔ کتنا چھوٹا پن دکھایا ہے۔ تو امریکہ کے بارے میں جو ہمیں کرنا ہے، تحریک انصاف نے بھی کچھ لیے ہیں اقدامات، ان کا ذکر تو ہم کریں گے کیونکہ بہرحال وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ اس پائے کے رہنما کو روکنا شیخ رشید صاحب کو، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے تمہارے خیال میں؟ کس کا؟ یہ جو حسینہ واجد نے انتہائی چھوٹا پن کیا ہے یار، چھوٹا پن نہیں کیا تمہارے؟ دیکھیں حسینہ واجد کی تو نصرت صاحب چھوٹا پن تو اس حسینہ واجد سے ہی، عوامی لیگ سے آپ پاکستان کی نفرت میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں جب وہاں پہ عبد القادر ملا صاحب کو یا ان کے اور باقی اور جماعت اسلامی کے تقریباً 5-6 لوگوں کو اور بھی سزائے موت کا حکم ہوا، تو وہ یہ چھوٹا پن ہے کہ ایک ٹریبونل کے ذریعے اور بعد ازاں اس کو توسیع کرا دیتے ہیں ان کی اعلیٰ عدالتیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ جہاں کہیں جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ پاکستان کے ساتھ محبت، جذباتیت کو وابستگی، کوئی ماضی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا نشان ہے تو وہ اس کو مٹانے پر آئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں نصر صاحب، ان کی ساری نفرت، ان کی ساری نفرت جو ہے وہ ان کی ساری سیاست جو ہے، دیکھیں نا عوامی لیگ کی یا حسینہ واجد صاحبہ کی ساری نفرت، ساری پالیٹکس جو بیس کرتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ نفرت پہ کرتی ہے۔ اور 1971 کے اس اپنے آپ کو جس کو وہ آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں سقوط ڈاکہ ہوا، تو وہ اس کے پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے اس ملک کے اندر بھی، میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا کام کر کے وہ ایکسپوز ہو گئی، خود کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہ اس لیے ایکسپوز ہوئی کہ اس ملک میں بھی ماشاءاللہ ایسے دانشور موجود تھے جو کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ جو ہے وہ اپنا وہ جو بیان تھا اندرا گاندھی کا کہ ہم نے اس کو ڈبو دیا، تو اس کو توسیع کرنے والے کہتے ہیں ہاں بھائی یہاں پر کوئی مذہب کی بنیاد پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ میں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ 84-85 میں جب پہلی مرتبہ پاکستان کی ایک ہاکی ٹیم گئی تھی اور اس نے جب وہاں پہ گول کیے تو پورا سٹیڈیم جو ہے نا اسی طرح پاکستان کے پرچموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سارے ایپیسوڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ بھی تھا کہ لاسٹ میچ ہم نے بنگلہ دیش سے جیتا، اور بنگلہ دیش ظاہر اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، بنگالی تو اپنے ملک کو کر رہے تھے، لیکن پھر اگلا میچ جب ہوا تو یہ سارا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ وابستگی، ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں نے انڈیا کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے کیونکہ جب وہ چند تھے، اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید انہوں نے کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پابندی لگا کے بنگلہ دیش کی حکومت نے، حسینہ واجد صاحبہ نے، اور ان کے یہاں پہ ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں ہاں بھائی وہ واقعی نفرت کی بنی، وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی کہ وہاں پہ لیکن اب کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں۔ وہ جو دو قومی نظریہ تھا نا، اب پاکستان سے کیا رشتہ ہے بنگالیوں کا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے؟ تو مجھے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول تو تحریک تکمیل پاکستان کے قریب آ رہے ہیں، لیکن اب اس مومنٹم کا فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اس کا یہ ہے اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح کی بات محبت کا زمزم ابھی اتنا نہیں بہ رہا، نہیں ضرور بہ رہا ہے۔ تو گھبرا کیوں گئی حسینہ واجد؟ اس لیے گھبرا گئی کہ حسینہ واجد نے یا ان کے جو وہاں پہ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو نیریٹو ان نے دیا، جو ان کے وہاں کے لکھاری، وہاں کے جو کہتے ہیں وہ ادبی شخصیات، یہ سب نے جو نا جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ پاکستانی بڑے ظالم، وہ انہوں نے یہ کیا پورا سارا، لیکن وہاں پہ دیکھیں آپ کو وائبز آتی ہیں، آپ کو ریئیکشن آتا ہے ان کے اسٹیڈیمز کے اندر، جہاں پہ اگر ان کی بات کو آج 30-40 سال کے بعد اگر مانا ہوتا، وہ کہتے تھے وہ جنریشن ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ساری جنریشن، ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے
جو کہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں یہ سب جو بھی جنریشن آپ کو نظر آ رہی ہے نصرت صاحب یہ 71 کے بعد پیدا ہوئی، لیکن ان کے دلوں سے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے بنگال کو آپ نے سازش سے آپ نے پاکستان سے جو ہے نا علیحدہ کر دیا، لیکن ان کے دلوں کو آپ نہ موڑ سکے، اور وہ پرچم بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے مزید بڑھے گی پاکستان سے محبت بڑھے گی۔ آپ یہ دیکھنا کہ ٹھیک ہے جھنڈے ہمارے نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگلے میچ میں ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ ہے، اس میں شاید نہ ہو، لیکن اس سے اگلے میچ میں ایک مومنٹم بنا ہے نا ہماری جو ہے نا وہاں پہ ہمارے کھلاڑیوں کی تصویریں اٹھائیں گے، وہ ایک مومنٹم بنا ہے نا، اب اس پہ بجائے ماضی کے الجھنے کے اب اس مومنٹم کو فاسٹ ٹریک پر ڈالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا بھائی چاہیے؟ دیکھیے نا آئی سی سی جو انٹرنیشنل اس کی جو یعنی ریگولیٹری باڈی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ تماشائیوں کو چیئر کرنے سے روکیں ان کی پسند کی، جو یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بات کو اور زیادہ معنی خیز بنانے کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پاکستان کا میچ بنگلہ دیش سے نہیں کسی اور سے، لیٹ سے ویسٹ انڈیز سے ہو رہا ہو، آسٹریلیا سے ہو رہا ہو، کو گورا ہو تاکہ ذرا وہ بھی ذرا ایک آئے، تو عمران بھائی اور شیخ رشید کہ دونوں جہاز کا ٹکٹ پکڑیں اور بنگلہ دیش چلے جائیں اور جا کے اسٹیڈیم میں بیٹھیں۔ اب کرکٹ کنیکٹڈ جو وہاں پہ نظر آئے گا کہ جس طرح جو سارے نوجوان عمران کو دیکھ رہے ہوں گے، شیخ صاحب کو بھی آپ پہچان جائیں گے کیونکہ امریکہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اس صورت احوال میں کتنی بڑی مہمیز بنے گی، کیسا مومنٹم بنے گا، اور حسینہ واجد کو روکنا پڑے گا، یا تو اس کے پاس پھر دو چوائسز رہ دیں گی حسینہ واجد کے پاس، ایک تو یہ ہے یا تو یہ کہ وہ عمران بھائی کو جو ہے وہ ویزا نہ دیں، یا اگر غلطی سے ویزا عمران خان اور شیخ رشید کو ایشو کر دیا جائے تو ان کو انٹری نہ دیں، اور اگر انٹری دے بھی دیں تو ہوٹل سے نکلنے نہ دیں، کہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، سو ہم، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو یہ اس میچ کے اندر پھر ان کو ڈیپورٹ کریں یا ان کو ڈیپورٹ کریں۔ اچھا تو اس طرح ایک ٹیمپو نہیں بنے گا، سندھ سے کال ہے جی ٹیمپو، یہ پتہ نہیں کیسا ٹیمپو آپ کہتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں کوئی کیا خالی صرف امریکہ سے ہی لڑنا ہے؟ بنگلہ دیش کے ساتھ تو اسرٹ کرو یار، کیا لڑے یار، کیا وہی والی بات ہے، وہ دیہاتی جو تھا وہ ذرا کمی کمین تھا دوسری عالمی جنگ میں، کیونکہ عام طور پر مارشل ریسز کے لوگ لیے جاتے تھے نام نہاد، اس کے بیٹے کو لینے آگے انہوں نے کہا تمہارا بیٹا جوان ہے، ٹھیک ہے، باڈی ٹھیک ہے، فوج نے کہا ہوئے ہوئے میرے بیٹے کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور لڑائی جو ہے ہٹلر سے ہو گئی ہے، تو خالی امریکہ سے ہی نہ لڑو، بنگلہ دیش اپنا سندھ سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں بشیر جمالی بول رہا ہوں بدین سے۔ جی جمالی صاحب، یہ حسینہ واجد صاحبہ نے کیا یہ بچکانہ حرکت کی ہے، اس پہ آپ کے کوئی کمنٹس وغیرہ دیں؟ جی ہم وہی دے رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کیا؟ چھوٹا پن کیا ہے جمالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنے کمنٹ دینا، ہم تو دیں گے۔ ہاں یہ تو چھوٹا پن کیا ہے، آپ اس کو تھوڑا اس پہ ہائی لائٹ کریں، یہ اس طرح کا تھوڑی ہوتا ہے۔ جی بہت زیادہ شور شرابہ، میں تو بلکہ اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بنگلہ دیش پہ حملہ کر دیں؟ نہیں حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اٹس اے ویری سافٹ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے پاکستان نظریہ پاکستان اجاگر ہوا ہے، دو قومی نظریہ اجاگر ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ان کی جو ہے نا سامنے آئی ہے، اور بنگالیوں کو سے پیار، بنگالیوں سے پیار کرنے کا اور دل ہے۔ مزید اجاگر کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ اس سے بہترین ڈیسنٹ سویلائز کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ کیا؟ ٹو کنوے ٹو دا ورلڈ کہ بنگلہ دیش میں دو قومی نظریے سے اور پاکستان کے لیے کتنا پیار ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو احتجاج کر رہے ہیں بہت مناسب، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ عمران بھائی اور شیخ رشید صاحب جہاز میں بیٹھے، پاکستان کا یعنی میچ ہو رہا ہے پاکستان کا وہاں پہ، لیٹ سے آسٹریلیا کے خلاف یا آسٹریلیا سے کھیل چکے ہیں، یا برطانیہ، یعنی برطانیہ سامراجی قوت کے خلاف، ایک دیکھو نا ایک بات آئے گی اس میں بڑی اسٹرینتھ آئے گی، بس کچھ بھی نہیں کرنا۔ عمران خان ایز اے کرکٹر کین واچ اے میچ، یو کانٹ ڈینائی ہم دیٹ پریولیج اینڈ رائٹ۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کہیں گے جی میں میچ دیکھنے آیا ہوں۔
وہاں پہ جس طرح پاکستان کے لوگوں ساتھ کا پھر ایک آخری ہجوم ان کو- بنگلہ دیش کا، پھر اس کے بعد میرے خیال میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوگا، تو شاید چلو ویسٹ انڈیز والے میں چلے جائیں نہ صحیح تو، ہاں اگر انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہے ہاں تو دیکھو نا تم کیوں انگلینڈ دوسرے پول میں ہے، 32 میں دوسری طرف ہے، دوسرے پول میں۔ او بھائی کبھی نہ کبھی تو ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا آسٹریلیا یا انگلینڈ۔ میرا مطلب یہ کہ اگر نان یورپین ہو تو اچھا، ورنہ کیا اگر نہ آپ کو کیا گنجائش ہو- مثلاً ہے کہ اچھا پاکستان اور بھارت کا فرض کرو، یہ ایک تو آپ بیٹھ کسی ہو۔ اور طرف لے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نصرت صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم جو مومنٹم ہے بنا نا، ہے، ہم نے جو ہے نا وہ ایک آپ جو ٹیمپو نیل بنا کے ہے، ساحل سے لے کے تاب ہا کے کاشغر، آپ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسے دل میں دھڑکن، کوئی نیل صدا کے ایسی جو ساحل ہے نا سے کوئی لے ہے کر تابخا کہ کے محبت کے، کاشغر پہ نہ آؤ، ہاں ورنہ پھر یہ ہے کہ میں یعنی کہ میں اپنی زبان پہ قابو نہ کر پاؤں گا۔ ابھی ملتان میں ہاں جو کانفرنس ہوئی تھی تحفظ مدارس کے لیے، جی وہاں پہ سعودی عرب کے سفیر صاحب گئے تھے، جی اور ان کے ساتھ ان کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ ذرا پتہ کر لیجئے، اور نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر کی اطلاع مجھے اس وقت دیجئے گا۔ ایران کے ساتھ اس وقت جو آپ کا معاملہ نصرت صاحب، نیل کے ساحل سے لے کے تاب ہا کے کاشغر کسی بھی حکومتی اور اقدام نہیں کا حکومتی نہیں، عام مرہون سعودی منت کے سے محتاج کہو نہیں ہے۔ وہ کہے گا پاکستانی مسکین۔ جی جی نہیں اچھا آپ نہیں۔ کو نہیں، لیکن پاکستان کتنے سے لوگ میرے محبت- سعودی عرب میں گئے ہیں، کہو ان کو فون کر کے پوچھو جتنی عزت نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر والی ملتی ہے اچھا وہ پوچھ قصور لو۔ سے نہیں جا، اب چھوڑے نا، میرا مقصد چھوڑو سعودی عرب یار، نہیں ہے اس وقت، اپنی تھیوری میرا پر مقصد بیٹھے اس نا، وقت اس میں بنگلہ دیش کی ساتھ حکومت کا اسٹیچ کر یہ لو۔ ایونٹ ہے۔ جی السلام چھوڑا کرو علیکم، یار۔ یہ ڈیسیژن پہ بات کریں۔ بات یہ ہے کہ اب جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہو کہ اس کو واپس کیسے کروانا ہے، نہیں واپس یہ بات کرو۔ واپس کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محبت اپنے جو ہے نا رنگ روپ خود تبدیل کرتی ہے، شائقین اس میں سے راستہ اپنا نکالیں گے، آپ دیکھنا۔ چلیں، جی السلام علیکم، قصور سے السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، محمد علی بول رہا ہوں قصور سٹی سے جی۔ جی محمد علی صاحب۔ ہاں جی، مشتاق مناف صاحب اور منصر جوید صاحب کو میرا سلام سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2009 کے جب ایشیا کپ کا فائنل تھا پاکستان کا، جی اس میں بھی حسینہ واجد صاحب جو ان کی وزیر اعظم تھی، جب پاکستان میچ جیت گیا تو وہ تو میچ چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ تو اب کیا تو کریں، اس اب کا حسینہ واجد کا بھی تو علاج بتائیں نا۔ سر علاج تو یہ ہے نا، دیکھیں وہ سفیر ہم اپنا وہاں سے واپس بلا لیں، کم از کم اپنی ٹیم کو کہیں کہ اچھا یہ ہے تو ہم نہیں کھیلتے۔ نہیں واپس تو نہیں ملا رہا ہے، واپس نہیں اچھا، ہم ملا یعنی بلانا بھی نہیں ہے یہ ہے واپس۔ کہ ہمیں وزارت خارجہ ہماری حکومت کو بھی کیا احتجاج کرنا کرے، چاہیے۔ مطلب یہ کہ یہ کہے بنگلہ دیش والوں کو کیوں الیکٹ کیا ہے حسینہ واجد کو؟ نہیں یہ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کیا کریں نا، ہم کیسے حسینہ واجد اچھا کو یہ جو ہے آپ سبق مجھے سکھائیں؟ گائیڈ کریں، لیکن وقفہ لینے دیں، نہیں اس کا کوئی طریقہ ہوگا نا کہ ہم کیسے، میں نے تو جیسے ایک ڈیسنٹ طریقہ بتایا ہے۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشتاق خیر منہاج صاحب، نصرت آپ صاحب، دراصل کر یہ رہے ہیں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ محبت میں، نہ بنگالی، نہ آپ نوٹیفیکیشنز کے ساتھ، آپ کسی آرڈرز کے ساتھ، آپ کسی حکومتی ایکشن کے ساتھ، آپ اگر عوام جو بھی یہ وہاں کے چاہتے ہیں ان کی محبت کو آپ تسلیم، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو لگا کہ شاید یہ ہماری اس سارے نیریٹو کی نفی ہو رہی ہے، انہوں نے یہ ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ اس کا باوجود یہ کوئی نہ کوئی رنگ بدل کے کرے گا۔ دو قومی نظریہ زندہ ہے، پاکستان سے محبت نظر ہے، جیسے آپ مقبوضہ کشمیر میں، آپ میں کہتا ہوں انڈیا کا آپ سری لنکا سے مقابلہ کرا لیں، لیکن لوگ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے جائیں گے۔ بخشی اسٹیڈیم میں کرائیں نا، آپ بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں آپ کوئی بھی انٹرنیشنل میچ کرائیں، اور اسی لیے آپ وہ نہیں کراتے وہاں پہ، دیکھیے میں تو اس لیے یہ ایک نیچرل وہ ہے لوگوں کی طرف سے، ایک بلکہ اس سے میں کہتا ہوں اس سے فائدہ ہوا، یہ ہائی لائٹ ہوا ہے یہ چیز۔ آپ ایک عظیم فلاسفر ہیں، فلاسفر جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو جو ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر کے تو اس میں سے ایک بڑا وہ ایک کلیہ جو ہے اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے بڑے ذہنوں والی بات۔ میں بد نصیب ہوں 2 ٹکے کا رپورٹر، میری عادت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہوا ہے، میں اس کو یعنی پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے جس شدت کے ساتھ احتجاج ایک ٹیمپو بلڈ کیا ہے، شیخ صاحب کو جو روکا، اس ضمن میں جس طرح پہلے ہماری قومی اسمبلی میں ساری اپوزیشن کھڑی ہوئی شیخ صاحب کے ساتھ، اس سے آج ایک سٹیپ فارورڈ گئی تحریک انصاف،
تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک امریکہ باضابطہ معافی نہیں مانگتا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنے کی، ان کا کوئی آدمی امریکہ نہیں جائے گا۔ یہ کیسے؟ تو پھر امریکہ کا کیا ہوگا؟ یہ اب امریکہ والے جانے، وہ تو بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ نفیسہ خٹک صاحبہ اچھا، جو قومی اسمبلی کی رکن ہیں، ہاں، وہ ایک سرکاری وفد میں جا رہی تھی، انہوں نے ان کو روک دیا۔ اب یہ لمبی چوڑی ان کی پریس ریلیز بھی ہے جس میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اس کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے باضابطہ معافی مانگنے تک امریکی حکومت کی دعوت پر ہر قسم کے سرکاری دورے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ سرکاری؟ اچھا، اب کہ اگر امریکہ بلائے گا تو ہم نہیں جائیں گے، ہاں، اپنے ملک۔ اب اس میں تھوڑی سی ایک دو وضاحتیں چاہیے تھیں، وہ مجھے نہیں مل پا رہی۔ راوی اس کے معاملے میں خاموش ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکی سفیر 4 جولائی کو ان کا مثلاً یوم آزادی ہے، اگر امریکی کم بختوں نے 4 جولائی 2014 تک معافی نہ مانگی شیخ رشید صاحب سے، تو امریکی سفیر کی جانب سے 4 جولائی کی اس کے گھر پہ جو تقریب منعقد ہوتی ہے اس کے لیے دعوت نامہ اگر شاہ محمود قریشی کو ہوا، عمران بھائی کو ہوا، ان کے بارے میں کیا احکامات ہے اس کا ذکر نہیں۔ وہ تو اس ملک میں تو نہیں ہو رہی نا، یہاں اس ملک اچھا، میں یہاں نہیں، سفارتی یہ اس پہ کنفیوژن ہے شاید۔ یہ آپ یہ شفقت بھائی سے سوالات رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ پریس ریلیز بھیجنے والے، یہ فیصلہ کرنے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آج مارچ 25 2014، اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں US-8 کے تعاون سے کون کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے؟ ان کے پیسے دیکھیں نا وہاں سے۔ اچھا، وہ نہیں جڑا آ رہا ہو، نہیں تو دیکھیں نا، وہ تو دیکھیں نا، ایسے مکار لوگوں کو، مکار لوگوں کو، ایسے 2 نمبر کے لوگوں کا کون عزت کرے گا؟ کون عزت کرتا ہے؟ ورنہ کہو کہ اس وقت تک آل US-aided پروجیکٹ سیز، اسٹاپ انٹل یو معافی مانگو۔ نہیں، معافی انہوں نے ایک چھوٹی، اب شیخ رشید کے لیے آپ شیخ رشید کے لیے اچھا تو سارا میلہ نفیسہ خٹک کا دورہ رکوانے کے لیے لگایا پھر؟ نہیں، اس کے بعد اس سے بڑا میسج کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اس کے بعد بھی وہ نہیں جائیں گے نا۔ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، اگر US-8 KPK میں کوئی اگر پیسہ خرچ کر رہا ہے تو تمہارا خیال ہے اسلام کی خدمت کے لیے کر رہا ہے؟ صاحب یہ تو امریکیوں کو منوانا چاہیے نا۔ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے یہ سارے لوگ امریکہ نہیں جائیں گے تو امریکہ کا تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو وہ ان کو بلانا چاہیے، معافی مانگ لیں گے۔ بات کرنا چاہتا ہوں نا، اف یو ریئلی وانٹ ٹو کنوے اے میسج، 2 نمبریاں بند کرو اس ملک کے اندر، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر میسج کنوے کرنا چاہتے ہو تو میسج یہ کنوے کرو کہ US-8 سے چلنے والے تمام پروجیکٹ اس وقت تک ان پہ 1 انچ موبلٹی نہیں ہوگی جب تک شیخ رشید صاحب سے معافی نہیں مانگی۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ امریکیوں نے پیسہ ہی لگانا ہے یہاں پر، وہ US پروجیکٹ سے پیسے نکال لیں گے۔ کیا ان کو لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کے پروجیکٹ بند کریں تو وہ انہیں دھکے سے ہی یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو پیسے نہیں کر سکتے نا جب تک اگر آپ اجازت نہ دیں۔ if you are not a partner with them تو they will stop۔ وہ کہیں گے جی ہم کیوں جائیں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ جہاں پہ میننگ فل میسج دینا ہے تو یہ دو۔ اچھا، ایک کال ہے، یہ کیا بات کرتے ہو یار؟ کال سن لیں نا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اکرم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، نصرت جوید صاحب سے بات کرنی ہے سر۔ جی اکرم صاحب، نصرت صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی نصرت بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ سے ایک رائے لینی تھی، بڑی ضروری رائے تھی جی۔ وہ سر یہ کہ یہ آپ تو یہ بنگلہ دیش والا ٹھیک ہے، یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ انڈینز لابی بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے وہاں تو انڈیا کی جو رائے چلے گی، اس لیے ہمیں زیادہ اس میں یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ وہاں پاکستان کی ہو، وہاں تو انڈیا کا زیادہ چلے گا، اس لیے انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے؟ میں تو بھائی کہہ رہا ہوں چھوٹا پن ہے، اب میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی چھوٹا پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے، چیئر کرنا اپنی پسند کے کھلاڑی کو۔ وقفہ کا ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کو۔
کھولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال؟ بہرحال میرے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم نے گفتار سے بہت زیادہ جہاد کر لیا، اب کردار کے غازی بنے، اور یہ بہت سنہری موقع ہے۔ فرض کرو کہ پاکستان کی ٹیم کہے کہ جی آپ نے خود مانا ہے آئی سی سی نے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے، آپ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، وی ول ناٹ پلے انلیس بنگلہ دیشی گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں لیتی۔ کتنا بڑا اس کا ہوگا گیٹڈ پورا جو انکم ہے ساری کی ساری، دیکھو نا ایک جولٹ ہے۔ آئی سی سی بھی کھڑی ہو گئی، آپ اس کو ایشو بنائیں کہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے اینڈ یو پیپل آر ڈینائنگ، مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ پھر کل کو برطانیہ کہہ دے وہاں جب پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو وہاں جو پاکستانی جو کہ اب باقاعدہ برٹش نیشنلز ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نیل سے لے کر تابخا کے کاشکر، مطلب سعودی عرب میں تم 200 سال بھی رہو تو تمہیں وہاں کی شہریت نہیں ملے گی، ان کی عظمت ہے، بڑا پن ہے، لیکن لندن والے مجبور ہیں، وہ دے دیتے ہیں۔ وہاں بھی اگر میچ ہو رہا ہو تو پاکستانی جو ہیں وہ باقاعدہ پاکستان کے کیا جھنڈے، وہاں پر تو آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا، تو اگر برطانیہ ایسی حرکت کر دے صحیح ہے نا۔ اسی طرح اب آسٹریلیا میں بھی ماشاءاللہ پاکستانی بہت کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں، ہماری ٹیم وہاں کھیل رہی ہو تو گیٹڈ نہیں پاکستانی چیئرنگ کراؤڈ تو ہوتا ہے نا دیکھیں پوری جہاں دنیا میں۔ پاکستانی نیشنلز ہیں جہاں پہ وہ تو ٹھیک ہے، بنگلہ دیشیوں نے تو اس لیے کیا ہوگا نا، وہ تو میں ان کے اس ایکشن کو نہیں کہتا، لیکن میں ان کی سیاست کے حوالے سے کہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اس بات میں، اور یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ حسینہ واجد کی سیاست جو ہے نا وہ اچھا تو آشکار اب ہو ہم گئی ہے۔ صرف اسی پر اکتفا کر کے ہمیں بیٹھ یہ جائیں چاہیے، دیکھیں کہ اب خدا کا شکر ہے۔ وہاں پہ آپ جو کہتے ہیں کہ کھیلنے سے انکار، دیکھیں سپورٹس مین اسپرٹ تو یہ ہے کہ آپ کو ہر حالت میں کھیلنا ہوگا، کھیلنا چاہیے، یہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ پابندی، آپ پہ تو پابندی نہیں عائد کی۔ وہاں پر اگر کوئی پاکستانی کسی کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں یا جو سفارت خانے کے لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ جھنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، یا کوئی جو میچ دیکھنے کے لیے اسپیشلی گئے ہیں چٹاگانگ یا اپنا ڈھاکہ میں میرپور میں، تو وہ جا کے ان پر تو کوئی پابندی عائد نہیں ہے، لیکن وہاں کے شائقین کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ جنہوں نے اتنی زیادہ محبت دی، اتنی زیادہ پیار دیا، گھبرا گئی۔ لوگ 1971 کے اس المیہ ہمارا کو بھول پوائنٹ جو ہے گئے، وہ بلا کے prove تو ہو اس لیے گیا۔ تو ہم اب تو ہمارا پوائنٹ تو ہمارا اچھا، ادھر آپ جو ہے کا نا وہ پوائنٹ ایڈریس پروف ہو گیا۔ تو اب یہ پوائنٹ کیسے پروو کرے؟ شیخ رشید والی معافی کیسے منگوائے؟ نہیں، شیخ رشید والی معافی جو ہے وہ تو ایک اپنا شیخ رشید صاحب تو پہلے اپنی حکومت میں جب تھے اس وقت یہ کرتے، انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، اور ذرا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ یہ وزیر ہوتے تھے، ہاں تو وزیر آپ ہوتے کو تھے، تو یاد اب ہے کیا تو اب اٹل بہاری واجپئی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ان کو باقاعدہ ان کے رہنما ہمارے کمانڈو نے وزیر مہمانداری مقرر کیا۔ واجپئی نے کہا کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، تو ہوا یہ کہ ان کو ہٹا کر شوکت عزیز صاحب کو اس وقت کیوں نہ ایسے تل ملائے؟ نہیں تو دیکھیں نا، بھائی وہ تو اس وقت وزیر مہمانداری پتہ ہے نا شیخ کون رشید بنا صاحب، دیا دیکھیں گیا؟ شیخ رشید صاحب نے اس وقت بھی یہ پروٹیسٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہو۔ تو شیخ پھر رشید کم از کم وزارت سے استعفیٰ دے نہیں دیتے۔ دیتے، استعفیٰ کیسے دیتے؟ مثلا اٹل بہاری واجپئی کی وجہ سے نہیں استعفیٰ نہیں، دیتے؟ ہاں کہتے کہ آپ نے توہین کی جنرل مشرف، کہ کون ہوتا ہے بھارتی وزیر اعظم یہ کہنے والا کہ تمہاری کابینہ کا کون بندہ میرا وزیر مہمانداری ہوگا؟ ہوئی سی یہ لیتے نا پوزیشن اس وقت، نہیں وہ وہاں پہ انڈیا ان دنوں وزیر تھے اس لیے ذرا غیرت کمزور تھی، وزارت جاتی نا، تو یعنی جب اپنی وزارت جانی ہو تو قومی غیرت اور حمیت ہی یاد آئے گی، خدمت کے جذبے سے سیاست میں خدمت کے جذبے سے سیاست کرنی ہے۔ لیکن جب آپ کو بورڈنگ نہ ملے تو پھر پوری قوم کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کے اندر یہ جرت نہ ہو کے کہے کہ شیخ صاحب یہ تہاڈی غیرت اس ویلے کتنے سی؟ اس وقت کمانڈو کو اس کہتے نا، وقت نہیں تو یہ دیکھنا عمران خان کو چاہیے، خورشید شاہ کو چاہیے کہ جب شیخ رشید ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ایوان ہے یہ چوروں اور سارے ڈکیتوں، چور چور لٹیرے، لٹیرے ان سے کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میری نہیں اس پارلیمان کی توہین ہے، ہاں تو پھر اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کون احتجاج کرے گا؟ نواز شریف کو تو مراسی پسند ہیں، سرتاج عزیز اور طارق فاطمی یہ تو اس کے مراسی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ساتھ۔ ہاں تو وہی ہے نا، اب جن کو تم خود مراسی کہہ رہے ہو ان کو امریکی سفیر کیوں سنجیدگی سے لے گا بھائی؟ نہیں تو وہ اسی لیے کہ جب آپ شیخ اور اس پارلیمنٹ کی کیا شیخ عزت رشید رہی صاحب جس کو تم خود کہتے ہو کہ ہاں تو چور لٹیرے، تو اب اس کی عزت کا کیا مثلا؟ وہ تو اس میں تو شیخ صاحب جو ہے نا دو نمبری تو کر رہے ہیں نا، تو وہ تو سیاست کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ایشو کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا ایشو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لیکن کرنا ایک تو چاہیے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر امریکہ پاکستان کے 20 کروڑ انسانوں میں سے کسی سے گھبراتا ہے تو وہ ہے، یہ تو مانتے ہو؟ نہیں یہ تو چلے شکر ہے آپ نے یہ مانا۔
اب ایک بات اور مان لیجیے، میں آپ کو پچھلے سال مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، غالباً 9 دسمبر 2013 کی بات، میں جناب افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کچھ کہتا رہا، میں بولتا رہا، تم نے نہ سنی، ذرا سن لو۔ چلے میں آج سن لیتا ہوں، دکھائیں جی۔ 2000 آج کل جسٹس افتخار چودھری صاحب جس قسم کے دھڑا دھڑ فیصلے کر رہے ہیں، اور آج ہی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ رکے گا نہیں، میرے پاس تو ہے 60 دن لیکن یہ 60 گھنٹے ہیں لیکن یہ 60 سالوں کے برابر ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید ہماری عام آدمی پارٹی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ریٹائرمنٹ کے بارے میں کچھ اس طرح کی کوئی صورتحال بنائیں گے۔ چیف جسٹس کے پاس ایک پلیٹ فارم آلریڈی موجود ہے اور وہ ہے وکلا، چیف تیرے جانسار۔ سے پہلی بات ایک میں بریک بھی دوں گا، دیکھیں۔ مسیحا ریٹائر نہیں ہوا کرتے، جی بھائی، وہ تو مسیحا کیا ریٹائرمنٹ ہوئی تو کیا؟ مسیحا بلاخر آج بول پڑے، اچھا کیا کہا انہوں نے؟ کہوٹا گئے، ہم، وہاں انہوں نے جو فرمایا وہ یہ تھا وہی میرے کہ سیاست میں آنے کا اظہار کیا، گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو کرپشن روک سکے، بہرحال پاکستان کا مستقبل تابناک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب جب یہ بات ہوئی ٹکر مکر چل گئے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا ہے کہ فی الحال کیونکہ وہ 2 سال وغیرہ کی غالباً پابندی ہے، کسی نے کہا ہوگا کہ یہ تو بڑے کمینے لوگ ہیں، آپ سے گھبرا کے آپ کی پینشن وغیرہ پہ بھی آپ پہ تو پابندی ہے، یو نیور نو۔ انہوں نے کہا فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک تھنک ٹینک بناؤں گا جو سارے جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی بنوایا، جیسے قدیر خان صاحب نے، اس کے بعد فرینڈس کے نام سے جنرل اسلم بیگ نے صاحب بنایا تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ تھنک ٹینک ضرور بنائیں، اچھا، اور اس میں پہلا جو ہے نا، ہاں پہلا جو نسخہ ڈھونڈنا ہے ہاں، اور جو عوام میں بانٹ دیا جائے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شاید، جو پاکستان کے مفاد میں ہو نا، وہ تو اس طرح پاکستان کے مفاد میں ہی ہوگا نا، اگر پاکستان کا نوجوان جو ہے اس کو روزگار کا ذریعہ ہے۔ نہیں کیا انہوں نے قرضے بانٹنے ہیں، وہ تو ایک نہیں قرضے نہیں بانٹنے، تو اور کیا اپنے بیٹے کو بٹھانا ہے ارسلان کو، ہاں کہنا بچے وہ نسخہ دکھا، بتا، سب میں بانٹ دے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے راتوں رات بندہ اتنا زبردست ہو جاتا ہے۔ نہیں اس میں کیا یہ ایک نسخہ ہوگا نا، نہیں ارسلان کا کیا تعلق؟ وہ تو تھنک ٹینک ہوگا، مختلف وکلاء پہ، ریٹائرڈ جسٹس پہ، جس طرح پالیٹیشنز پہ، وہ تو ریگ ٹو ریچز، راتوں رات ان کا کاروبار جس شدت جس سرعت سے پھیلا، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نسخہ غریب نوجوانوں میں بانٹ دیا جائے؟ جس میں ہمت ہو وہ فوراً اس پہ ہدایت نامہ خامن جیسے ہوتا ہے اس طرح اس پہ عمل کرتے ہوئے اس میں سے 8-9 میں سے، باقی آگے تو مقدر کی بات ہے۔ تو میں اس تھنک ٹینک کا بڑی شدت سے نہیں شدت کے دیکھیں، ایک تو نہیں، میں سیاست میں سنجیدگی سے نہیں، میری بات سنیں، ایک تو باقی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ جو مرضی کہیں جی، میں کیوں جی؟ دیکھیں سیاست میں یہاں پر تو جرنیل جو ہے نا وہ وردی سمیت یہاں صدر بنتے رہے، وردی سمیت یہ کمانڈو جو ہے نا وہ یعنی سیاست کرتے رہے، تو کیا ایک چیف جسٹس جس کے دل میں اگر کہیں نہ کہیں دیکھیں ان کی ایک ساکھ تو اچھی ہے نا، لوگوں میں پذیرائی بھی ہے، انہوں نے کچھ فیصلے بھی کیے جس کی وجہ سے ان کی نیک نامی میں اضافہ ہوا، تو اگر وہ سیاست میں آ کے کوئی بقول آپ کے یا کوئی عام آدمی پارٹی بناتے ہیں جس میں ان کی کریڈیبلٹی بھی شامل ہو، لوگ ان کی طرف جائیں، تو کیا حرج کیا؟ عمران خان صاحب نے نہیں بنائی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں بنائی تھی، چلے جی بھٹو صاحب نے تو بنائی تھی نا، کیا میاں نواز شریف کو پارٹی نہیں ہے؟ تو اگر ان کی بھی ہے، ان کے تو انہیں تو بنی بنائی مل گئی تھی، تو اگر یہ بھی بنا لیں تو کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے۔ نہیں خود بنانے میں ذرا محنت زیادہ لگ جاتی ہے پتوں کی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی، ساڈا سوال یہ ہے کہ میں کمر چوہان گل کردا پہ پتو کی چوں، تے سر جی ساڈا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے ایک اچھا قدم نہیں اٹھایا شیخ رشید دے حوالے نال ان دی سپورٹ کر کے؟ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، میں کہتا ہوں ذرا ایک قدم اور بڑھا کے خیبر پختونخوا میں جب تک امریکی معافی نہیں مانگتے، امریکی مدد سے جو ہے وہ کوئی منصوبہ ہے وہ بھی بند کیا جائے،
اور کوئی بھی اس امداد کے سلسلے میں کوئی یو ایس ایڈ کا امریکی کوئی کنسلٹنٹ چیف منسٹر اور سے دوسرا یہ بھی ہے ملاقات کہ کرنا امریکہ چاہے. سے شوکت خانم کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی چندہ نہ اکٹھا کیا. نہیں وہ تو خیر وہ چاہے کرتے رہے، لیکن اس کا دوسرا کیوں اس سے طریقہ یہ کیوں بھی ہے، کرتے دیکھو رہے جی؟ عمران بھائی کی جو مقبولیت ہے امریکہ میں، ہاں امریکہ میں ایف بی آئی کے دفتر کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں پاکستانی. لاکھوں کا اب ادھر نہیں ہوتا نصرت صاحب، تو خدا کا نام. چلو ہزاروں میں تو ہو سکتے ہیں نا، سینکڑوں میں ہو سکتا ہے چلیں لوگوں کے وہاں پر. سینکڑوں میں کر لیں، امپیکٹ ہوگا. اس کے بعد جہاں جہاں پاکستانی ہیں، کیونکہ امریکہ میں موجود پاکستانی 90% تو عمران بھائی کے ساتھ ہیں نا، وہ سارے جو ہیں وہ لیٹرز لکھیں اپنے اپنے کانگریس مین کو، کیونکہ وہاں نیل سے لے کر تابخا کے کاشغر والا معاملہ نہیں ہے. وہاں امریکی اکثر جو ہیں وہ امریکی شہری بھی ہو چکے ہیں، ووٹ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، تو ووٹ کی قوت ہوتی ہے، لابنگ ہوتی ہے. اچھا اسلام آباد سے کال ہے؟ نہیں اسلام آباد سے نہیں، میں نہیں. ایک سیریس نہیں ہے یہ. وہ آپ کریں، آپ کا ایک آپ نے کہہ دیا نا، ضروری نہیں ہے کہ مجھے آپ منوائیں اس بات پہ. آپ کا ایک نقطہ نظر ہے وہ آپ نے بیان کر دیا. چلیں اسلام آباد. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی جو ایسی بات ہو. اسلام آباد سے کال جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مشتاق منار صاحب، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. عزیز بات کر رہا ہوں جیڈن پور اسلام آباد سے. جی عزیز صاحب. اچھا ابھی آپ نے فرمایا نا کہ یہاں جو جرنیل ہیں وہ بھی وردی میں آ کے صدر بن جاتے ہیں، جی تو کائنڈلی جو ہے وہ تصویر کے دونوں رخ دکھایا کریں. جی یہاں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہی ان جرنیل کو جو ہے وہ اپنی گود میں بٹھا کے ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس ملک پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. جی یہ بھی ہوتا ہاں رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا رہا، لیکن چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے 9 مارچ کے بعد پھر یہ نہیں 9 مارچ تک وہ کرتے رہے، اس کے بعد بدل گئے تھے. اچھی بات ہے، کسی وقت بھی انسان دیکھیں نا، کو اگر آپ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بات. اور انسان راہ راست پہ کسی دیکھیں وقت چیف بھی آ جسٹس صاحب نے اس چیز کا ازالہ کیا کہ وہ میں بھی آج سے 2 یا 3 ظفر سال علی شاہ بعد جو پٹیشن ہے، میں دیکھیں، ظفر علی شاہ والی پٹیشن میں وہ تو جنرل بیچارے پرویز صرف مشرف ایک کو نمبر توثیق دینے، ان کے وہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے، لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ شامل تھے. لیکن انہوں نے 9 مارچ کے بعد جب انہیں علیحدہ کیا گیا، اور پھر وہ جب عوام کے زور پر، وکلا تحریک کے زور پر، میڈیا کے زور پر، سول سوسائٹی کے زور مجھے پر بھی واپس یار آئے، اگر اللہ تعالیٰ تو زندگی کیا دینا، میں 2-1 انہوں نے سال بالکل ازالہ کیا. دیکھو میں 2-1 انہوں نے پھر سال درمیان میں کمپرومائز نہیں کیا. پھر میری بات کا برا مت ماننا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مجھے زندگی ملے. 2-1 سال میں اور ذرا تھوڑا سا کیا کر لیں؟ کہ ذلت وغیرہ کو یہ وہ، اس کے بعد پھر میں 2 فٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک بالکل. 2 سال کی کیا کریں گے؟ 2-1 سال کی کو چھوٹ اگر اللہ تعالیٰ دے دے، تو اس میں کیا کریں گے؟ مل گئی چلو چھوٹ تو کیا. بھائی تو کچھ نہ کچھ، یعنی میں گاندھی کروں گا، کوئی اچھی باتیں نہیں کروں تو گا. اس کے بعد بالکل ٹھیک صاحب، 900 چوہے کھا کے بلی فٹ. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ کا جس کا کہتے ہیں نا، جس کا اختتام اچھا ہے وہی اچھا ہے، تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو اختتام کر لوں گا نا. تو پہلے تو میں جو کچھ کروں گا. اب سوال لیکن میرا صرف یہ ہے کہ مائی نیم از خان، آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. اب شاہ رخ خان سے مقابلہ پڑ گیا ہے شیخ رشید کا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ رخ خان سے معافی مانگی نا امریکی. ساڈا بھی روئے گا، بقول ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھارتی ایکٹر، وہ بھی کوئی اچھے انداز میں نہیں کہہ رہے، مثال کے طور پر اسی یہ یعنی پریس ریلیز میں ہے کہ جن میں فلمی اداکار اور مچھیرے تک شامل ہیں، شیشی شودر مارکا نا، ٹھیک، ان سے بھی یہ نہیں کہ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب تو بہرحال چلے جی اچھا، شیخ صاحب سے معافی مانگیں گے تو ایک طرح سے پاکستان سے ان سے معافی مانگنا تو پورے پاکستان سے معافی مانگنا. جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @اور.tv. نصرت جاوید مشتاق منار کی جانب سے اللہ حافظ.